یہ بتائیں کہ ہم نے کبھی نماز پڑھ کے ندامت اس طرح کہ ہائی میں نے کیا کر دیا؟ ہم نے کبھی کہا کہ اللہ نماز پڑھی معاف کر دیں، اللہ روزہ رکھے معاف کر دیں؟ کوئی نیک کام کر کے ہم اس کی یہ کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے کیا، عمل مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دیں؟ نہیں، شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ التَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لَّا ذَنبَ لَهُ. بھری ہوئی ہیں قرآن اور احادیث سے کہ تم گناہ کر کے اگر توبہ کرو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. میں کیا کروں تمہیں عذاب دے کے؟ بار بار طلب کرتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ گمراہ ہو کے یا گناہ کر کے پلٹ آئے نا اللہ کے پاس، اللہ اسے معاف کر دیں گے. تو وہ چاہتا ہے کہ ایسی چیزوں میں انوالو کرے انسانوں کو جس سے وہ توبہ ہی نہ کر سکے. وہ توبہ کے دروازے بند کرنا چاہتا ہے مینلی، اور پھر وہ بدعات میں انوالو کرتا ہے. انوویشنز، نئی دین میں چیزیں جو کہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی. میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان چائنا ہے. مختلف حدیث کی کتابیں نا، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن داؤد. پاکستان انڈیا میں ایک کتاب چلتی ہے، اس کو بولتے ہیں سنن سنائی. جی ہم نے سنا ہے بزرگوں سے، فلاں نے کہا، اس شخص نے کہا. بزرگ کہتے ہیں دین قال اللہ قال رسول ہے، دین قال اللہ قال رسول قال صحابہ ہے. ہم نے دین کو بنا دیا کہ بزرگوں نے کہا اور فلاں نے کہا اور فلاں شخص نے کہا، اور ایک واقعہ نریٹ ہوتا ہے، اور ہم نے واقعات کو دین بنا دیا. اور اسی وجہ سے ہمارے پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں زیادہ تر، اور عرب ورلڈ میں بھی، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ کم، وہاں پہ بدعات بہت زیادہ دین میں شامل ہو چکی ہیں. نئی چیزیں دین میں آ رہی ہیں سبحان اللہ، نیکی کے نام پہ. اور لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جی یہ رات ساری عبادت میں گزاری ہے، ہم نے تو جی یہ فلاں کے نام پہ دیگے دی ہیں، ہم نے تو یہاں سبیلیں لگوائی، ہم نے یہ کیا وہ کہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی امتی لائے جائیں گے جب اللہ کے نبی حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے تو ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، چونکہ وضو کرتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے، لیکن فرشتے ان کو روک لیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو میرے پاس. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا آپ کے جانے کے بعد. جب اللہ کے نبی سنیں گے تو کہیں گے فسحقاً سحقاً، دور کر جاؤ ان کو مجھ سے، دور لے جاؤ ان کو مجھ سے، انہوں نے میرے دین میں بدعات شامل کر دی تھی. تو ان کے بارے میں جانیں. کبھی بھی کوئی چیز پتہ چلے نا کہ یہ بھی جو ہے نا دین میں ایک عمل ہے، پوچھے صحابہ نے کیا، اس کی حدیث کہاں ہے، اس کا ریفرنس کہاں پہ ہے، قرآن میں آیت کہاں پہ ہے. اور ایک اصول یاد رکھیں، معاملات میں ہر چیز حلال ہے ایکسیپٹ ان کے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو. معاملات میں ہر چیز حلال ہے ایکسیپٹ ان کے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو. اور عبادات میں ہر چیز حرام ہے ایکسیپٹ ان کے جس کے اللہ اور رسول نے کرنے کا حکم دیا ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب عبادات میں، فرائض میں، عبادات میں ہر چیز حرام ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ایکسیپٹ اس کا ہمیں نص، اس کا ہمیں ایویڈنس مل جائے کہ یہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، ہم پڑھیں گے. ایک شخص کہتے ہیں میں 3 پڑھتا ہوں. جی کہتے ہیں نہیں 3 نہیں پڑھنا جائز. تابھی میرا ایمان بہت تازہ ہے، میں نے رات کو سارا رات قرآن پڑھا اور میں نے لیکچر سنے آپ کے، میں فجر کی نا جی 3 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے. تابھی کہاں لکھا ہے قرآن؟ دیکھیں قرآن یا حدیث میں کہتے فجر کی 3 رکعتیں پڑھنا حرام ہے. اب میں ڈھونڈتا رہوں، لکھا تو کہیں نہیں ہے. اچھا چلے میں ڈھونڈ کے لیے بھی لے آؤں کہ فجر کی 3 رکعتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے میں نہیں پڑھتا 3، میں 4 پڑھ لیتا ہوں. چلو 4 کا ڈھونڈ کے لاؤ، پھر 5 پڑھ لیتا ہوں میں. چلیں دین کے جو اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ عبادات پہ ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے ایکسیپٹ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے وہ ثابت نہ مل جائے. اور معاملات میں ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، یہ ہم مائک یوز کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں، ہم ایئرپلین میں ٹریول کر سکتے ہیں، یہ معاملات ہیں، ہر چیز جائز ہے ایکسیپٹ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو منع نہ کیا. لوگ عجیب کنفیوژن کا شکار ہیں. اچھا تو آپ تو مائکرو فون میں بات بھی کرتے ہیں اور آپ تو ایئرپلین میں ٹریول بھی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، یہ تو بدعت نہیں ہے. بھائی بدعت وہ ہے جو یہ معاملات ہیں، معاملات میں چیزیں جائز ہیں. عبادات میں ہمیں نص چاہیے. جو بندہ ایک نئی چیز لے کے آئے گا دین میں، اس کے اوپر اس کا ایویڈنس ہے کہ آپ بتائیں آپ جو یہ کام کر رہے ہیں عبادت کا، یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا؟ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی ہمیں ہر خیر کے کام سے آگاہ کر دیا اور ہر شر کے کام سے روک دیا. جو لوگ یہ نئی چیزیں لے کے آتے ہیں نا، وہ والعیاذ باللہ وداؤٹ اسپیکنگ وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ عمل نہیں بتایا، انہوں نے خیانت کی. والعیاذ باللہ یہ عمل بھی جنت کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں بتا کے نہیں گئے. والعیاذ باللہ یہ اللہ کے نبی تہمت ہے بہت بڑی. ٹھیک ہے، تو شیطان بدعات میں انوالو کرتا ہے، نئی چیزیں، نئے ٹرینڈز، نئی عیدیں، نئے سب کچھ. ٹھیک ہے. چوتھی، اگر وہ انسان
اللہ اکبر بچ جائے اس سے، شرک کفر سے بچ گیا، بدعات سے بچ گیا، قرآن و سنت پہ ہے، صحیح دین پہ ہے، پھر شیطانی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو میجر سینس میں انوالو کروں، اس کو میں جھوٹ میں، اس کو میں ماں باپ کی نافرمانی میں، اس کو میں زنا میں، اس کو میں سود میں انوالو کروں، ان چیزوں میں انوالو کروں جن کی معافی تب تک نہیں ہوتی جب تک انسان توبہ نہ کرے، لذتوں میں، شبہات میں انوالو کروں، تو انسان کو اس میں انوالو کرتا ہے کہ یار، اور یہ مزین کرتا ہے، یہ اعمال بڑے بیوٹیفائی کرتا ہے، پریزنٹ کرتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ شیطان نامحرم عورت کو تمہارے سامنے بیوٹیفائی کر کے پریزنٹ کرتا ہے، خوبصورت حسین بنا کے پریزنٹ کرتا ہے۔ وہ اتنی خوبصورت ایکچوئل میں ہوتی نہیں ہے جتنی شیطان تمہیں ایک فیسینیشن اور ایک فینٹسائزیشن میں لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ یو فینٹسائز آل ڈے لانگ کہ یار سبحان اللہ یہ کیا خاتون ہوگی، حالانکہ وہ اتنی ہوتی نہیں ہے، جسٹ ٹو میک یو کمٹ زنا ود ہر۔ اگر انسان میجر سینس سے بچ جائے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ پھر کہتا ہے یار یہ تو بچ گیا، اب اس کو مائنر سینس میں انوالو کرو، حقیر کر دو چھوٹے گناہ اس کی نظروں میں کہ نہ دیکھیں نا جی، اب میں اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ یہ لوگوں کو کہتے سنا زبانوں سے کہ اللہ تعالیٰ اب اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ہمیں ڈالیں گے۔ لیس صغیرۃ بالاصرار ولیس کبیرۃ بالاستغفار، کبیرہ گناہ استغفار سے کبیرہ نہیں رہتا، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور صغیرہ گناہ اصرار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو سب سے جو بہترین اعمال ہیں وہ ہیں جو ادومها، جو کہ کنسسٹنٹ بیسس پہ کیا جائے، وان قل چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو۔ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے جو کہ چھوٹے ہی ہوں، کنسسٹنٹلی کیے جائیں۔ یہ مت دیکھیں میں گناہ کون سا کر رہا ہوں، یہ دیکھیں میں گناہ کس ذات کے خلاف کر رہا ہوں، کس ہستی کے سامنے کر رہا ہوں، تو وہ چھوٹے گناہوں میں انوالو کرتا ہے۔ لا تحقرن من الصغائر فإن الجبال قد حصى، بے شک چھوٹے گناہوں کو بلڈل نہ سمجھیں، کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ پتھروں سے مل کے ہی بنتا ہے، سمندر بھی قطروں سے مل کے ہی بنتا ہے، اور جو ایک ہی قطرہ جو ہے نا وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے، تو دس کین ڈسٹروائے یو۔ تو ان سے بچیں، بد نظری سے، زبان کے برے بول سے، چھوٹے موٹے گناہوں سے بچیں۔ اگر انسان ان سے بھی بچ جائے، اللہ اکبر، اگر وہ نیک انسان ہے، وہ چھوٹے گناہ سے بچ رہا ہے، بڑے سے بچ رہا ہے، بدعات سے بچ رہا ہے، کفر شرک سے بچ رہا ہے، ابھی بھی ابلیس سیٹسفائی نہیں ہوگا، کہے گا اس کو میں نے جنت کے اوپر والے درجے میں الفردوس الاعلیٰ میں نہیں پہنچنے دینا، اس کا ٹائم ویسٹ کراؤ۔ تم ویڈیوز دیکھو، ڈاکیومنٹریز دیکھو، تم پب جی کھیلو، تم فورٹ نائٹ کھیلو، تم گیمنگ میں پڑ جاؤ، اس کا میں ٹائم ویسٹ کروں تاکہ یہ نیک اعمال نہ کر سکے۔ تم فیس بک پہ اسکرول کرتے رہو سارا دن، تم یوٹیوب پہ رینڈم ایکسیڈنٹس، کریزی ایکسیڈنٹس اور سپر ڈائٹ سیف کی ویڈیوز دیکھتے رہو، رینڈم تم بائکنگ کی ویڈیوز دیکھتے رہو، سارا دن اس میں لگا دو۔ ناٹ سینگ کہ حرام ہے، کر سکتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ٹائم ویسٹ کرواتا ہے تاکہ یہ بندہ نیک اعمال نہ کر سکے۔ اور سبحان اللہ، اگر انسان اس سے بھی بچ جاتا ہے، اس ٹریپ سے بھی، اور وہ نیکیاں کی طرف رغبت رکھتا ہے اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو پھر ابلیس آ کے اس کو نیکیاں بتاتا ہے کہ تم نیکیاں کرو، یہ والی کرو، یہ بڑی بڑی نیکیاں اس کو نہیں بتاتا، تاکہ یہ بڑے بڑے اعمال نہ کر سکے، بڑے بڑے نیکیاں نہ کر سکیں، اور چھوٹی نیکیوں کا اسے حکم دیتا ہے، سجیشن دیتا ہے کہ تم یہ نیکیاں کرو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، تاکہ وہ بڑے نیکیاں نہ کر سکے اور وہ کم درجے کے جنت میں جائے۔ اللہ کتنا برا اور بدترین دشمن ہے ہمارا، چاہتا ہے کہ سب کو میں کسی طرح سے جہنم میں لے جاؤں۔ اگر جنت میں کوئی بندہ جا بھی رہا ہے اور اس کو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں ان کو لے جاؤں۔